جو برف کی ہوں، جو موسم کی ہوں، جو سیاست کی ہوں، ان سے پریشان نہ ہوا کرو۔ توجہ کرنا، میں جانتا ہوں بہت تھک گئے ہو، میں جانتا ہوں بہت دیر سے انتظار کر رہے ہو، مجھے معلوم ہے بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ میں ذہنوں میں بوجھ نہیں بننا چاہتا، لیکن یہ بھی نہیں چاہتا کہ جس کا تذکرہ ہے میں اس کے بارے میں کوئی اپنے حصے کا ایک چراغ روشن نہ کروں، اپنے نصیب کا ایک گلاب اس کے دروازے پہ نہ رکھوں۔ حق تو کوئی ادا نہ کر سکا ہے، نہ کر سکتا ہے، نہ کر سکے گا، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا نصیب ہے اس کا دیا تو روشن کر دیں۔ زمانہ یاد کرے یا سوا کرے خاموش، ہمیں چراغ محبت جلائے جاتے ہیں۔ تو اور ذرا مل کے یہ چراغ محبت کو جلائیں جسے قرآن نے پالا ہے، جو مدینے میں قرآن صامت کی مفسر بھی ہے اور حافظ بھی ہے، اور کربلا میں قرآن ناطق کی محافظ۔ تو قرآن پہ بات آ گئی ہے تو عظمت شہزادی شام میں ایک جملہ کہہ دوں، ایک جملے سے بات فرض سے عرض پر۔ بسم اللہ۔ بزرگ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، دانشور بیٹھے ہیں، قرآن مجید کا آداب جاننے والے بیٹھے ہیں۔ معلوم ہے کہ آداب قرآن کیا ہیں؟ آداب قرآن بہت سے ہیں کہ قرآن کا احترام کیسے کیا جائے، قرآن کا اکرام کیسے کیا جائے، قرآن نے بھی بتایا ہے اور جس کو قرآن اترا ہے اس نے بھی بتایا ہے۔ اگر میں وقت پہ آ گیا ہوتا تو میں یہ ساری آیتیں سناتا کہ جس میں قرآن نے آداب بتائے ہیں سماعت کے، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو۔ لیکن میں اب ایک ادب قرآن بتا رہا ہوں۔ ادب قرآن یہ ہے، جب بھی کوئی بزرگ، کوئی عالم، کوئی بڑا آتا ہے تو یہی کرتے ہو نا، جتنے بھی با تہذیب لوگ ہو، جیسے ہی کوئی عالم بزرگ بڑا آیا بیٹھے ہو کھڑے ہو جاتے ہو، ایسا ہی ہے نا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو بتاؤ ذرا، بولو میرے ساتھ۔ وہاں تو یہ بھی نہیں لگا ہوا کہ تمہارے ہونٹوں سے خون نکلے، چلو لہو نہ نکلے لفظ تو نکلے، خون نہ نکلے نہا تو نکلے، بولو ایسے ہی کرتے ہو نا؟ کوئی بڑا آ جائے تو احترام میں کھڑے ہو جاتے ہو۔ لیکن یاد رکھو، اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو تو قرآن مجید کے احترام اور ادب کا حکم یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا آ جائے، کوئی بڑے سے بڑا آ جائے، تم قرآن بند کر کے یا قرآن کھول کے اس کے احترام کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نے نہیں کہا ہے، جس میں قرآن اترا ہے اس نے سمجھایا ہے۔ تو جب 14 صدیاں بعد مجھ جیسا معمولی سا علم رکھنے والا یہ جانتا ہے کہ اگر قرآن مجید کی تلاوت کوئی کر رہا ہو، کوئی بڑے سے بڑی عظمت والی ہستی آ جائے تو قرآن کو نہیں چھوڑا جائے گا، اس کے احترام کے لیے قرآن پڑھنا جاری رکھا جائے گا۔ تو جب میں جانتا ہوں تو جس گھرانے میں قرآن اترا ہے انہیں تو یہ اس سے زیادہ معلوم ہے کہ قرآن کا ادب کیا ہے۔ آؤ کہاں بیٹھے ہو میرے سنی شیعہ بھائیوں، میں عظمت زینب کبریٰ بتاؤں۔ آج یکم شعبان کو آؤ، مدینے میں میرا حسین قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، وہ حسین کہ اس سینے پہ پلا ہے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے، حسین قرآن تلاوت کر رہا ہے، قرآن پڑھا ہے۔ جیسے ہی شریعت الحسین زینب بنت علی کی آمد ہوئی ہے، بہن پہ نظر پڑی ہے، حسین نے قرآن کو ایک طرح چھوڑا ہے، بہن کے احترام کے لیے کھڑا ہو گیا ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، زینب کی عظمت۔ نازک مرحلہ ہوتا ہے اس لیے کہ جیسے بی بی کی عظمت بیان ہوتی ہے آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گریہ شروع ہو گیا ہے، لیکن
نیاز حسین، جشن کو جشن رہنے دو، جب عمر مصائب کا تذکرہ ہوگا مصائب پہ بیان کروں گا، اب زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ حسین سے بڑھ کے قرآن کو کون جانتا ہے؟ اس سے زیادہ کون جانتا ہے کہ جس نے نو کے نیزہ پہ بھی بتایا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ تم نے سیاست کے لیے نیزوں پہ قرآن چڑھایا ہے، تم نے قرآن نیزے پہ پڑھا نہیں ہے، یہی تو تمہاری ہماری تاریخ کا فرق ہے۔ تم نیزوں پہ قرآن چڑھانے والوں کو مانتے ہو، ہم نیزے پہ قرآن پڑھنے والوں حسین سے زیادہ کون جانتا ہے کہ عظمت قرآن کیا ہے؟ لیکن اگر وہ کسی کے احترام کے لیے اٹھ کھڑا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ قرآن کی حافظ بھی کون ہے، قرآن کی محافظ بھی کون ہے۔ جو اب بھی نہیں جاگا وہ اب جاگے، جس نے اب بھی اپنے زبان کو زحمت نہیں دی ہے اس کے لیے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھا ہوں۔ اچھا، میں تمہارے سامنے بغیر کسی تبصرے کے دو تصویریں رکھ دیتا ہوں۔ شبیہ کے معنی تو عربی میں ہوتے ہی تصویر کے ہیں، میں تمہیں تصویر دکھا دیتا ہوں۔ تصویر بنے تو بیٹھے ہو، کیونکہ تصویر کلام نہیں کرتی ہے، لیکن ذرا تصویر سے نکل کے تصور کی دنیا میں آؤ تو میں تمہارے سامنے تاریخ سے دو تصویریں رکھ دوں، تمہیں معلوم ہو جائے کہ کون کیا ہے۔ ایک طرف بہن آئے تو عظمت ہمشیر کے لیے کوئی کھڑا ہو جائے، اور دوسری طرف بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہو، اس کے باوجود اس میں تشدد کیا جائے، تو دونوں میں سے ایک حقیقت تو معلوم ہوئی کہ یا جاننے والے کو قرآن کی عظمت معلوم نہیں ہے یا بہن کا مقام معلوم نہیں ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اور ذرا ایک اور بات پہ غور کر لے، اس کے بعد آخری دو جملے اور آج کی رحمت تمام۔ کیا لقب ہے؟ لقب بہت سے ہیں، اگر ایک ایک لقب پہ بولوں تو کئی اشرے چاہیے، کئی ایسے القاب ہیں جو تم نے سنے بھی نہیں ہوں گے۔ میں ابھی ان القاب پہ بول رہا ہوں شہزادی کے کہ جو سنے ہوئے ہیں، ان میں سنا ہوا ہے نا، عقیلہ بنی ہاشم، عقیلہ قریش، عقیلہ طالبی، یعنی آل ابو طالب کی عقیلہ۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ یہاں ہندوستان، پاکستان، جنوبی ایشیا، سری لنکا، چین، جاپان، مشرق میں ایسا ہے۔ میں پورا یورپ پھر کے آیا ہوں، مغرب میں بھی عورتوں کو اتنا عقل والا نہیں سمجھا جاتا۔ ایک جملہ سمجھانا چاہتا ہوں، تھک گئے ہو بہت زیادہ، اتنے سفر سے میں نہیں تھکا ہوں جتنی اس بات سے تم تھکے نظر آ رہے ہو۔ چلو اچھا، اس کے بعد جو مجھے تین جملے کہنے تھے وہ بھی نہیں کہوں گا، اسی پر مغرب بہت زیادہ دعویٰ کرتا ہے عورت کی آزادی کا، لیکن میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے مغرب کو کہ اس کے الفاظ اور ہیں لیکن اس کا کردار اور ہے۔ وہاں آج بھی کتنے بڑے اداروں میں خواتین کی جو سیلری ہے وہ مردوں کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ سارے حقوق انہیں مل گئے ہیں، میری پوری تاریخ میں نگاہ ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، کہ عورت ناقص العقل ہے۔ آج میں تمہیں اسلام سمجھانا چاہتا ہوں، یہ اسلام ہے جس نے بتایا کہ عقل کا تعلق نہ مرد سے ہے نہ عورت سے ہے۔
سندھ کے غیرت مند لوگوں سمجھنا، سندھ نے بڑی باعظمت خواتین پیدا کی ہیں، میں ان سب کے ناموں سے واقف ہوں، ان سب کے کارناموں سے واقف ہوں۔ ایک جملہ بس سمجھ لینا، دنیا نے عقل کو صنف میں رکھا کہ مرد عقل والا ہے، عورت ناقص العقل ہے۔ عام طور پہ لوگوں نے یہی سمجھ لیا کہ عورت ناقص العقل ہے۔ اسلام نے کہیں عورت کو ناقص العقل نہیں کہا۔ محمد و آل محمد نے دنیا کو عورت کی عظمت اور احترام کرنا سکھایا۔ وہ معاشرہ جو عورت کے وجود کو برداشت نہیں کرتا تھا، وہاں مصطفیٰ نے بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو کے بتایا کہ عورت کی عظمت کیا ہے۔ وہ عرب معاشرہ جو عورت کو ناقص العقل کہتا تھا، وہاں محمد و آل محمد نے زینب کبریٰ کو عقیلہ بنی ہاشم کا خطاب دے کے بتایا کہ یہ ہماری عقیلہ ہے، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ جس گھرانے کی عورتوں کی عقل کا یہ عالم ہے، ان کے مردوں کی عقل کا کیا عالم ہے۔ یہ معلوم ہے بہت سے لوگ بیمار بھی ہیں، تھکے ہوئے بھی ہیں، تو اس لیے بڑی جلدی میں ختم کر رہا ہوں۔ اور میں آج ایک نئی بات سمجھا دوں۔ ناقص العقل کے معنی کیا؟ ناقص العقل، ناقص کا مطلب ہے نقص، عیب، ٹھیک ہے۔ ناقص العقل کا مطلب ہے، زینت سے بات چلی ہے نا، جہاں پہ زینت نہیں ہوگی وہاں پہ نقص ہوگا، جسے نقص کہتے ہیں عام طور پہ۔ لیکن نقص کے معنی کمی، اس کے یہ معنی تو نہیں ہے کہ بالکل ہی معاملہ صاف ہے۔ دیکھو یہ پڑھنا ہے میرا، فرض کرو کہ یہاں پر کوئی ادھر جائے، چپ لگ جائے، تو اس میں نقص تو آ گیا، اس کے یہ تو معنی نہیں ہے اس کا وجود ختم ہو گیا۔ تو ناقص العقل کا مطلب کیا ہوا کہ عقل تو ہے لیکن یہ عقل میں کوئی عیب موجود ہے۔ توجہ کر لینا، آخری دو جملے کہہ رہا ہوں۔ عقل تو ہے لیکن عقل میں کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے۔ تو عقل کا نقص کیا ہے؟ عقل کا عیب ہے میرے سندھ کے غیرت مندوں، عقل کا عیب ہے جذباتیت، جذبات نہیں، جذباتیت، ایموشنز نہیں، ایموشنلزم، کسی کا جذباتیت میں آ جانا یہ ہے عیب، اور کسی کا ہر عالم میں صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنا یہ ہے عقل۔ تو اسلام نے کہا کہ تم کسی کی صرف کو نہ دیکھنا کہ وہ مرد ہے یا عورت، اگر دیکھنا کہ بظاہر کو کوئی مرد ہی لگتا ہے، قد بھی 8-10 فٹ کا ہے، لیکن جذباتیت اتنی ہے کہ ہر لمحے میں جذباتیت کا درہ اٹھائے رہتا ہے، تو بے شک مرد ہے لیکن عقل میں نقص رکھتا ہے، ناقص العقل وہ ہے۔ اور اگر مصائب کے عالم میں بھی تمام خاندان کو شہید کروا کے بھی کوئی عقل کا فیصلہ کرے تو اس کے عورت ہونے کو نہ دیکھنا، وہ عقیلہ بنی ہاشم۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، پھر جو سرکار وفا پہ بیان کروں گا ہو سکتا ہے اس میں جو آج رہ گیا ہے وہ میں کچھ تعلق جوڑ دوں وہاں پہ، تاکہ شاید اس دن تم اتنے تھکے ہوئے نہ ہو۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اسی لیے ایک منکر خدا انگریز، کون بے حال میں بیٹھنے والا، لندن میں ایک جگہ ہے جہاں سارے منکرین خدا بیٹھتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، اس نے جب پہلی مرتبہ شہزادی شام کا دربار دمشق میں خطبہ پڑھا تو خطبے کا ترجمہ پڑھنے کے پہلے جملے کے بعد اس نے فوراً خدا کو مانا۔ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، بس آخری جملہ ہے۔
منکر خدا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے. کہتا تھا اگر خدا ہوتا تو دنیا میں اتنی مصیبتیں نہ ہوتی. یہ مصیبتیں بتا رہی ہیں کہ کائنات کو چلانے والا کوئی خدا نہیں ہے. لیکن جب اس نے پوری کربلا کی تاریخ پڑھی اور دربار دمشق میں میری شہزادی کے خطبے کا پہلا جملہ اور اس کا ترجمہ پڑھا، میری شہزادی نے کہا الحمدللہ الذی، اس پروردگار کا شکر ہے جس نے ہمیں عزت دی. تو اس نے فوراً کہا کہ اتنی مصیبتوں کے بعد بھی اگر کوئی انکار خدا کے بغیر اقرار خدا کر رہا ہے تو اس کے معنی ہے ضرور کوئی خدا ہے. اتنی مصیبتوں کے بعد بھی، اتنی مشکلوں کے بعد بھی اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ خدا ہے جس نے ہمیں عزت دی تو پھر یقیناً کوئی خدا ہے. اور میں اس خدا کو مانتا ہوں کہ جس خدا کو زینب مانتی ہے، جس کو حسین کی بہن مانتی ہے. یہ عزیزو یاد رکھنا، قندیل شبستان مناجات امامت ختم ہو گئی بات. کون ہے زینب بنت علی؟ پوری کائنات کی زینت علی، علی کی زینت زینب بنت علی. پوری کائنات عقل کے لیے، اور یہ عقیلہ بنی ہاشم. پھر کبھی وقت ہوا تو میں تمہیں سناتا چلوں گا کہ کون ہے کہ جس کو قرآن نے پالا ہے. پھر بتاتا چلوں گا کہ جس کے ساتھ رہ کے حصہ متکلمہ بالقرآن ہو گئی. جناب سیدہ کے پاس تو فقط 4 برس رہی تھی. 60 ہجری کے بعد آئی تھی جناب فضہ. 11 ہجری میں شہزادی کی رحلت ہو گئی ہے. سارا وقت زینب کبریٰ کے ساتھ رہا ہے. تو جس نے فضہ کو متکلمہ بالقرآن بنا دیا اسے کہتے ہیں زینب. قندیل شبستان مناجات امامت، وہ سب کے خود حوصلہ مندی میں قیامت. آخری جملے اس کے بعد دعا دے دوں گا. وہ سب کے خود حوصلہ مندی میں قیامت، وہ صبر مسلسل کے مصائب میں سلامت. وہ صبر مسلسل کے مصائب میں سلامت زینب ہے، شریعت کے تقدس کی علامت. اے فاطمہ زہرا، تیری تقدیر بھلی ہے، بیٹے جو محمد ہیں تو بیٹی بھی علی ہے. اے فاطمہ زہرا، تیری تقدیر بھلی ہے، بیٹے جو محمد ہیں تو بیٹی بھی علی ہے. میرے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. کچھ نگاہ کی آواز میں اس طرح سے راضی ہو کے جاؤ، اس انداز سے راضی کرو. آواز راضی نظر تک پہنچاؤ کہ شہزادی کا ذکر ہے، اس کا بابا راضی ہو جائے، اس کی ماں راضی ہو جائے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. پوری طاقت سے، پوری صلاحیت سے، پوری طاقت سے دونوں ہاتھ بلند کر کے گونجتی گاتی آواز میں نعرہ حیدری. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بار الہ، ہم آج کے شب بس اسی شہزادی کے توسل سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جس نے کربلا میں تیری حجت کی بھی حفاظت کی، تیرے دین کی بھی حفاظت کی، تیرے قرآن کی بھی حفاظت کی، جس نے اپنا پورا گھر لٹا دیا لیکن تیرے دین پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی. کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، بس ہم یہ دعا کر رہے ہیں آج کی شب میں، اور پھر جب باب الحوائج کا تذکرہ کریں گے تو پھر ہم اپنی حاجتیں بھی بیان کریں گے.
لیکن آج صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بار الہ اٹھے ہوئے ہیں، آج ہم واسطہ دیتے ہیں اس شہزادی کا کہ جس شہزادی کی بات نہ کبھی بابا نے ٹالی ہے، نہ نانا نے ٹالی ہے، نہ ماں نے ٹالی ہے، نہ حسن و حسین جیسے بھائیوں نے ٹالی ہے، نہ عباس جیسے بھائی نے کبھی بات ٹالی ہے۔ ہم ان سب کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمارا توسل ہے اسی توسل جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں جس جس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، بہرحال جس جس کی جو دلی حاجت اور تمنا ہو، شہزادی شام فاتح شام زینب کبریٰ کے وسیلے و واسطے سے اسے قبول و منظور فرما۔ نعرے کی گونج میں میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، تمہیں معلوم نہیں یہ شام پہلے کیا تھا اب کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی دیکھا ہے، اب بھی دیکھا ہے۔ وہ شام جس میں علی کا نام لینا جرم تھا، یہ علی کی بیٹی کی حکومت ہے کہ آج ہر جگہ علی علی ہو رہی ہے۔ یہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، وزیر اعظم بدلتے رہتے ہیں، اسی لیے ہم نے دنیا کی حکومتوں کو نہیں مانا ہے، اس کی حکومت کو مانا ہے کہ جو کل بھی تھی، جو آج بھی ہے، جو قیامت تک رہے گی، جو قیامت کے بعد بھی رہے گی۔ یہ حکومت زینب کی حکومت ہے، شریکت الحسین کی حکومت ہے، جس نے حسینیت کو منوایا ہے، جس نے دین کو منوایا ہے، جس نے اسلام کو منوایا ہے۔ اس لیے کہ تم نے وہ حکومتیں دیکھی ہے کہ جو زمینوں پہ قبضہ کریں، اور یہ وہ حکومت ہے جو زمینوں پہ حکومت نہیں کرتے، جو ذہنوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ بار الہ ان کے وسیلے و واسطے سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔